السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ جناب۔ اس وقت میں خالص اردو میں بولوں گا۔ میں شکر گزار ہوں میرے فاضل دوست پروفیسر جوت سنگھ سے کا، جو ایک ذریعہ بنے میری اس جگہ آمد کے لیے، جہاں پر مجھے بہت کچھ دیکھنے کا موقع ملا اور بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا۔ جن چیزوں کو میں نے دیکھا اور جن کو میں دل کی گہرائیوں سے جن کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ان میں خود یہ کلچر گردوارے کے اندر جو ہے، اس کو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور اس کلچر کو جو ڈرائیو کر رہے ہیں سنت شری امیر سنگھ جی جیسے شخصیتیں، جو مایہ ناز شخصیتیں ہیں، جن کی دنیا میں بہت کم مثالیں ملتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے سے، آپ لوگوں کو سننے سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ سیمینار کا اثر، جیسے ہم عام طور پر یہ شکایت کرتے ہیں کہ بڑے ودوان ہیں، بڑے دانشور ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں، اور یہ ہے کہ ہم کتنی بھی اچھی تقریر کیوں نہ کر لیں، عام طور پر تو ہوتا یہ ہے کہ ہم تقریر کرتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں، بڑے اچھے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، خود جھومتے ہیں، دوسروں کو جھماتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ نشستن آمدن و برخاستن، جس کو فارسی میں کہا گیا، آئے گئے بیٹھے اور اس کے بعد چلے گئے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا وکتا، بڑے سے بڑا دانشور جب دوسروں کو سنتا ہے، دوسروں کو دیکھتا ہے، اس کے حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، بولنے کے طریقوں کو دیکھتا ہے، الفاظ میں جو آواز ہوتی ہے اس کو دیکھتا ہے، جو ترنگیں پیدا ہوتی ہیں اس کو دیکھتا ہے، جو وائبریشنز ہیں، مائنڈ کی وائبریشنز، سول کی وائبریشن، خود جسم کی وائبریشنز، ان سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ یہاں بھی میں بہت کچھ سیکھ کے جا رہا ہوں، تو میں شکر گزار ہوں آپ سب کا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، کنگریچولیٹ کرتا ہوں اس کا آرگنائزرز کا، جنہوں نے اس ایک اہم موضوع کا جنہوں نے انتخاب کیا۔ یہ موضوع ایسا ہے جس کی ہر زمانے میں قدر و قیمت ہے۔ ڈگنیٹی آف لیبر، کام کی محنت، کام کی اہمیت، خاص کر ہاتھ سے جو کام کرتے ہیں اس کی اہمیت، اور جتنے بھی مذاہب ہیں سب میں ان کی اہمیت ہے۔ ہندوازم کے بارے میں سنا، سکھ ازم کے بارے میں سنا، اسلام کے بارے میں خود میں نے نمائندگی کی، میرے رفیق دوست انہوں نے نمائندگی کی۔ بہت سے پہلو آپ کے سامنے آئے جن کو میں دوبارہ آپ کے سامنے لانا نہیں چاہتا ہوں۔ بس میں دو مثالیں فردر آپ کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اس وقت اتنے لوگ موجود نہیں تھے جس وقت میں بول رہا تھا۔ کام کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ خود سکھ ازم میں جو ہاتھ سے کام کرنا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سے ہمارے دل صاف ہوتے ہیں، ہمارا ذہن صاف ہوتا ہے، ہماری بدھی صاف ہوتی ہے، اور ہمارا کردار صاف ہوتا ہے، اور اس سے ہم ایک اچھا انسان بنتے ہیں۔ اور دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک انسان جو کہ پیدا ہوا ہے، جس کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، جس کی نفسیاتی خواہشات ہیں، جسمانی خواہشات ہیں، وہ ان سے بیونڈ جا کر کے ایک اچھا انسان بنتا ہے۔ میں بارہا بہت سے لوگوں سے، بہت سے موقعوں سے کہتا ہوں کہ کھانا پینا ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، جانور بھی تو کھاتے پیتے ہیں، سونا ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی تو سوتا ہے، سارے لوگ، یعنی ہماری جسمانی ضرورتیں ہیں۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو کہ اس سے بیونڈ جائے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے سماج کے لیے کیا کیا ہے، جو ہم سے ادر ہے، دی پرسن ہو از ادر دین می، اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر اس کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے، میں اس کے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند ہوں۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے، اسلام میں کہا گیا ہے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو کہ دوسرے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ دی بیسٹ پرسن از دا مین ہو از مور یوزفل فار دی ادر پیپلس۔ یہی چیز اسلام میں عبادت کے حوالے سے کہی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہیں، ان کے بارے میں دیکھیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ظاہر وہ تو اس وقت عرب تھے، اور عربوں کی زندگی میں بنیادی چیزیں پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھیں۔ جیسے اس زمانے میں ڈیئری فارمز تو ہوتے نہیں تھے کہ دودھ والا جو صبح دودھ دے کے چلا جائے، دودھ کو خود دھونا پڑتا تھا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ دھوتے تھے۔ اگر کپڑا کہیں پھٹ جاتا تھا تو خود اس کو اسٹریچ کرتے تھے،
اپنی جوتی کو خود صاف کرتے تھے، اپنے کپڑے خود صاف کرتے تھے۔ آپ بتائیں، جو ایک مذہب کا فاؤنڈر ہو، جس کے ہزاروں کی تعداد میں فالوورز ہوں، اور جو ان کے ایک اشارے پر جان دے سکتے ہوں، اس کے سامنے یہ مثال دینا کہ تم ہاتھ سے کام کرو، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، تمام مذاہب میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ ایک بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے رسول نے، ایک نوجوان کو دیکھا، وہ مسجد میں بیٹھ کر کے بہت دیر تک میڈیٹیشنز کر رہے تھے، یعنی نارمل انداز سے جیسے کہ آدھے گھنٹے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو کہا کہ یہ فلاں ہے۔ تو آپ نے اس کے بعد دوسرا سوال یہ کہا کہ اس کو کھلاتا پلاتا کون ہے؟ وہ جو کھانا کھاتا ہے اس کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ کہاں سے اس کو روزی روٹی ملتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اس کا باپ اس کی پرورش کرتا ہے، باپ اس کو پیسہ دیتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ابوہ خیر منہ، ابوہ خیر منہ، یعنی اس کا باپ اس سے اچھا ہے، یعنی جو اصل عبادت ہے اس کی باپ کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر جو سیکنڈ کیلف تھے، انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو دیر تک مسجد میں وقت گزار رہے ہیں، میڈیٹیشن کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں اور یہاں پر عبادت کر رہے ہیں اور اللہ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، یعنی ہم ایک طرح سے صوفی ہیں، صوفی منوش ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارا مس کنسیپشن ہے۔ اللہ پر صحیح معنوں میں بھروسہ کرنے والا وہ ہوتا ہے، وہ کسان ہوتا ہے جو کہ زمین میں بیج کو بو دیتا ہے اور اس کے بعد اس کا جو رزلٹ آئے گا اس کو اس پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ ابھی میں جب ایک کتاب دیکھ رہا تھا، یہ مائنڈ پر جو آپ نے اس سے پہلے سیمینار کیا تھا، اس میں ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگا، میں اس سے شروع کرنا چاہتا تھا۔ وہ جملہ وہ یہ تھا، اس میں ڈیڈیکیشن کا ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ کتاب ان کو ڈیڈیکیٹ کی گئی ہے جو اپنے مائنڈ کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے پاس ذہن ہے، لیکن اس ذہن کو یہ ہمارا جو ذہن ہے یہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتا ہے۔ ہم صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور دوسروں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے ذہن اور اس کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، تخلیقی صلاحیتیں ہیں، کریٹو انرجی ہمارے اندر جو ہے، اس کو ہم دوسرے کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے، دوسرے کو ہم ہارم کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو ہم کس طرح بیونڈ جائیں، ہمیں ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے مائنڈ کو۔ ونس وی ریکنسٹرکٹ آور مائنڈ، وی کین ریکنسٹرکٹ آور پوائنٹ آف ویو، آور سسٹم آف لائف۔ اس سے ہماری اپنی سوشولوجی بدلے گی، ہماری سماجیات بدلے گی، ہماری نفسیات بدلے گی۔ آج کی دنیا میں کتنی نفرت ہے، ہر جگہ نفرت ہے۔ ایک مذہب کے نام پر ایک انسان جس کا نام عبداللہ ہے، وہ ایک دوسرا انسان جس کا نام رام سوروپ ہے اس سے لڑتا ہے۔ کسی کے نام کے ساتھ اگر سنگھ لگا ہوا ہے، کسی کے نام کے ساتھ اگر خان لگا ہوا ہے، تو دونوں لڑتے ہیں، اور یہ بدترین شکلیں یہ چیز لیتی ہیں۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے۔ اگر ہم اپنے ذہن کو سنوار لیں، مذہب کو اپنے اندر، مذہب کی اسپرٹ کو اپنے اندر لا کر کے، جب ہی جا کر کے ہم ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں۔ جہاں تک اس سیمینار کی بات ہے، میں بہت شکر گزار ہوں، اور ایک مختصر سا سجھاؤ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں خود ہندوستان کے تناظر سے اگر دیکھا جائے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سے مذاہب کے لوگ ہیں یہاں پر۔ ان تمام مذاہب کے لوگوں کی شرکت اگر یہاں ہوتی تو ان کا نقطہ نظر ہمارے سامنے آتا ہے، تو ہمیں ان لوگوں کو بھی، اگر آگے کے جو پروگرام ہوں گے ان کو اگر ہم ایکوموڈیٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ میں اپنی آخری گفتگو آپ کے شکریہ کے ساتھ قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی آیت پر ختم کرتا ہوں۔ تمام برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم دا بیسٹ، میں سب سے اچھا ہوں، اور جو دوسرا انسان ہے وہ مجھ سے انفیریئر ہے، in terms of character, in terms of affiliation, in sociological perspectives, in religious perspective, of course, the greatest one، جس کی وجہ سے دنیا میں اتنے سارے خون بہتے ہیں، اتنی ساری لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ایسا ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے جو تمام مذاہب میں ہے۔ وہاں کہتا ہے، اسلام میں کہا گیا، ایک آیت ہے، لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم بمن اتقی، ڈونٹ سے آئی ایم دی بیسٹ۔ تم اپنے آپ کو سب سے اونچا مت سمجھو، تم یہ مت سمجھو کہ تم سب سے زیادہ پیور ہو، وہی جانتا ہے کون سب سے زیادہ پیور ہے۔
اگر ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اگر میں بات یہاں سے شروع کروں اسلام سب سے اوپر ہے, اس کے بعد سب لوگ نیچے ہیں, بات ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ نہ تو آپ اس کو مانیں گے اور نہ میں ادروائز اس کو مانوں گا. انٹرفیتھ ڈائلاگ میں میرا درشٹی کون یہ ہے کہ کچھ کامن منیمم پروگرام آپ ایوالو کیجئے جہاں سے ہم اسٹارٹ کریں. اور وہ کیا ہے؟ وہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم وچار سے اس موقع پر ہم من سے لاتے ہیں. Thank you very much for providing me this opportunity, and thank you all for patient hearing. Assalamu alaikum.